چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے بابر کہہ رہے تھے کہ جو اب نئے رولز لا رہے ہیں اس میں پرانی باتیں کیسز آ رہے ہیں آرام سے طریقے سے جو کہتے ہیں نا خو کھاتے میں ڈال دیں گے یہ لوگ. آپ بھی بریک میں بات کر رہے تھے. مثلا نے اگزامپل دی کہ کوئی کمشنر تھے جن کی کوئی ڈیسیژنز تھیں اور وہ لوگ باہر بھاگ گئے. وہ کیا تھا؟ ایکچولی 2008 سے پہلے جب کیپٹل مارکیٹ رائز کر رہی تھی تو بہت سے بروکرز یہ کر رہے تھے کہ شیئر ہولڈرز کے شیئر بینکوں سے پلیج کر کے مارجن فائنانس میں پیسہ لگا رہے تھے بدلے میں. جب مارکیٹ نیچے جانے لگی تو ان کے پاس پیسے نہیں رہے اور ڈیفالٹ کر گئے. ان میں سے کچھ نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے وہ پیمنٹ کی. 5 ایسے تھے جو ڈیفالٹ جن کی ڈکلیئر ہوگی. اب یہ ایک بہت بڑا آفینس ہے جس کی 5 سال قید ہے قانون میں کرنے کے لیے. ان 5 بروکرز کے خلاف 26 مئی 2009 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سابقہ چیئرمین کمشنر سہیل ڈیالہ نے ہیئرنگ کی اور ہیئرنگ کے بعد انہوں نے 5 میں سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اینڈ دے ور اسکاٹ فری. 1 سال کے بعد اب جو گزر گیا ہے ایک بروکریج ہاؤس جس کا نام ہے کیپٹل ون اکویٹی اس کے خلاف ایک اب مقدمہ درج کیا گیا ہے. لیکن اگر یہ قانون آ جاتا ہے اور پلی بارگین ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہ ہوا. اسی دوران ایسٹرن کیپٹل ایک اور تھا. چلے ناموں میں آپ کہہ رہے ہیں لیکن بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب وہ کیسز بڑے آرام سے یہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. میں 2-3 چیزیں بابر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ایک کمال ڈاکیومنٹ ہے. یہ ہے جی منٹس آف دا 47th میٹنگ آف دا سیکورٹی ایکسچینج پالیسی بورڈ جو 15 اپریل 2010 کو ہوا. پہلے تو اس میں کمال انہوں نے ایک لاجک دی. انہوں نے لکھا کہ جی ایک ہم بڑا بورڈ پریشان ہے اس بات سے کہ ان کے جو سے کمشنر لیگل ہیں وہ بہت زیادہ ایشوز ریز کر رہے ہیں اس نئے لاز کے اوپر. اور انہوں نے لکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو بورڈ ہے یہ بڑا بدنامی ہو رہی ہے. اور سنس اٹ ہیز اور کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے جو ان کے کمشنر لیگل صاحب سنس اٹ ہیز بیکم از ریگولر پریکٹس دس از دا ٹائم دیٹ دی SECP must be saved because due to such activities the board members are also getting a bad name. یہ مجھے بتائیں آپ لائر ہیں اگر لیگل آپ کا کمشنر ہے وہ اگر چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ بدنامی ہوتی ہے بورڈ کی بیکاز یہ یہاں سے چل رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے اینڈ دا بورڈ ایکسپریسڈ فل کانفیڈینس ان دا چیئرمین آف دا کمیشن. انہوں نے کہا جی چیئرمین کی اور اس کی لگی ہوئی ہے. تو کیا لیگل کمشنر کا کام یہ نہیں ہے کہ آبزرویشنز بتائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ مالک صاحب اگر آپ اپنے لیگل ایڈوائزر آپ اپنے لائر سے مشورہ نہیں لینا چاہتے کہ کیا قانونی طور پہ ٹھیک ہے اور کیا قانونی طور پہ غلط ہے, یہ جو ڈرافٹ ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. یہ ایک ملیشس ڈاکیومنٹ ہے. میں نے SECP میں کام کیا ہے اور میں نے اس ڈاکیومنٹ پہ 2005-2006 میں کام کیا ہے. بڑی زیادہ ڈیٹیل میں کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوا تھا. اس کے اندر جو چینجز انٹروڈیوس کی گئی ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ مینٹالٹی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ CLA ہوتا تھا کارپوریٹ لا اتھارٹی جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا. اس کی جو ہم نے ریفارم کے بارے میں سوچا کہ ہمیں اتنا زیادہ مضبوط ایک ریگولیٹر چاہیے جو گورنمنٹ سے شیلڈ کر سکے مارکیٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو اسٹیچوٹری باڈی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ سے اسے آزاد کر دیا جائے. اور اس کے بعد اب اسے مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات ہو رہی تھی کیونکہ شروع میں تو خالی کمپنیز تھیں, اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور کمپنیز ہو گئی, پھر انشورنس آ گئی, پینشنز آ گئی, میوچل فنڈز آ گئے, انویسٹمنٹ بینکس آ گئے. تو اتنا بڑا کارپوریٹ ریگولیٹر بن گیا اس کی. اور نظر یہ آتا ہے ہر دفعہ ہر اسٹاک کریش کے بعد ہر بڑے کارپوریٹ فراڈ کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ریگولیٹ کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ مضبوط ہیں. سو پھر اسے مضبوط بنانے کی ضرورت تھی. اس ڈھانچے کو لانے کے لیے ایک نیا قانون آپ لے کے آنا چاہ رہے تھے. اس میں پھر یہ تھا کہ آپ کمیشن کو اس میں 5 ممبر ہیں جو کمشنرز ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. کسی ایک بندے کی ڈکٹیشن نہیں چلتی وہاں پہ. آپ ایک دوسرے سے سوال جواب کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی کمشنرز میں وہ کمشنر ہے اور حکومت کے پاس اتھارٹی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو چیئرمین اپوائنٹ کر دیں. سو ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولز. لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے اور اسے اس طرح سے کام کرنا ہے. کلیجیٹ باڈی ہے اور وہ جو ان کا ایک سپروائزری فورم ہے وہ پھر پالیسی بورڈ ہے. اور پالیسی بورڈ میں حکومت کی نمائندگی بھی ہے, کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی لیتے ہیں. ان کا کام خالی پالیسی گائیڈ لائن دینا ہے. ان کا کام ڈے ٹو ڈے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرنا نہیں تھا. یہ ایک سٹرکچر تھا جسے مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی. اور اس لا کے نیچے اب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے پالیسی بورڈ کو ڈے ٹو ڈے کاموں کے اندر انوالو کیا ہے. انہوں نے کمیشن کی پاورز کو ویک کر دیا ہے. چیئرمین کیونکہ چیئرمین ایک جو چیئرمین اب صرف کمیشن کو خوش رکھے, پالیسی کمیشن کو ان کی بات چیت مانتا رہے, وہ اب ٹرم بھی ختم کر رہے ہیں.
تو وہ چاہے 10 سال 20 سال بیٹھا رہے چیئرمین اپنی نوکری بنا کے بیٹھا رہے. آپ نے چیئرمین کی ٹرم ختم کر دی اور کمشنرز کی بھی ختم کر دی اور آپ نے سیکورٹی آف ٹینیور بھی ختم کر دیا. سو کسی کو آپ کان سے پکڑ کے جب مرضی نکال دیں باہر. سو گورنمنٹ ڈائریکٹلی انٹروین کر سکتی ہے کیونکہ آپ کسی بندے کو فارغ کر سکتے ہیں جو کمشنر آپ کی بات نہیں سنتا. جو خوش رکھے گا پالیسی بورڈ کو وہ ساری زندگی چل سکتا ہے. پالیسی بورڈ ڈے ٹو ڈے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرے. اچھا اس میں بڑی مزیدار بات ہے, بریک سے بھی ہمیں کرنا ہے لیکن بریک سے پہلے میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ ہم نے ناظرین یہ کمشنر ہیں, ان کا نام طارق ہے, ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا, ان سے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جی میں آتھرائز نہیں ہوں اور یہ انٹرنل میٹر ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, لیکن زبردست بات یہ ہے کہ جس بورڈ نے جس چیئرمین کے اوپر بڑا ہی اپنا کانفیڈنس فل رپوز کیا ہے اس میٹنگ کے مطابق, ان چیئرمین صاحب پہ بھی دو بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ کمشنر تھے اور ایک فیمس کیس ہوا تھا کریسنٹ انویسٹمنٹ بینک جب کریش ہوا تو اس پہ ایک انکوائری ہوئی. ابھی انکوائری کی رپورٹ آئی تو یہ کمشنر تھے, ان کے پاس رپورٹ گئی, ان کا 2 کروڑ روپیہ وہاں تھا, انہوں نے اس میں سے 1 کروڑ ودرا کیا. پھر کچھ ماہ اور گزر گئے, وہ کیس چلتا رہا, پھر 1 کروڑ روپیہ باقی بھی ودرا کیا اور شو کاز نوٹس بینک کو کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا جیل بھی ہے کہ جب آپ انسائڈ انفارمیشن کے اوپر گورنمنٹ آفس میں بیٹھ کے وہ انفارمیشن اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے لوگ ابھی تک جو عام لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایک حالہ کمپنی تھی, اس کے اندر یہ انہوں نے کچھ مس ڈکلیئر کیا ہوا تھا 6-7 سال 1996-97 کا واقعہ ہے. وہ انہوں نے مس ڈکلیریشن تھی جو 2006-2007 میں پکڑائی گئی, کسی نے رپورٹ کی. یہ کمشنر اس کے بھی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, اور اس کی انکوائری آج تک نہیں چل رہی. یہ تو اس کے علاوہ ہی باتیں ہیں, لیکن یہ تو رول ہے ان کمشنر کا جس میں چیئرمین ایس سی سی پی ہیں, جس پہ اس بورڈ نے بڑی پھرتی سے اپنا پورا کانفیڈنس دیا ہے. اور ایک ایسے کمشنر کو جو ایک چیزوں پہ بات کر رہا ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بات کہ کوئی کسی کی بات بتائے نا, ایک نیا اس قانون میں بھی بابر آئی وڈ لائک یو. اب سنا ہے کہ اگر کوئی پہلے رپورٹ دیتا تھا اس کو کمیونٹی تھی, اب اگر کوئی کسی کا جرم بتاتا ہے, وسل بلور جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی پروسیکیوٹ ہو سکتا ہے. تو بیسکلی ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل کسی بڑی پارٹی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, اور دوسرا کہ ان کے بارے میں ہمت بھی نہ کرے بتانے کی. وسل بلور پروویژن کو انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا. پہلے والے لا میں نہیں تھی لیکن ڈالی گئی تھی اسی وجہ سے کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو ادھر ادھر سے آتی ہے, تو اس کے اوپر آپ ایکٹ کر سکیں اور پروٹیکٹ کر سکیں جو بھی بندہ کوئی اگر وسل بلو کرتا ہے. ساری دنیا میں ایسے قوانین ہیں جنہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا گیا ہے اس چیز کو. لیکن مالک صاحب اس سے بھی زیادہ جو بنیادی اس کے اندر انہوں نے کباہٹ ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ٹرائبونل بنایا جا رہا تھا کہ آپ آج تک کسی انسائڈر ٹریڈنگ پہ, پرائس فکسنگ پہ پاکستان میں کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوا, کوئی کنوکٹ نہیں ہوا. تو سوچا یہ گیا کہ دیکھیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ٹرائبونل بنائیں جو اس کمیشن سے انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ خالی اس طرح کی چیزوں کو اور سوفسٹیکیٹڈ ہو تاکہ اس طرح کے وائٹ کالر کرائم کو انڈرسٹینڈ کر سکے, پروسیکیوٹ کر سکے, کنوکٹ کر سکے لوگوں کو. اس ساری کی ساری چیز کو ختم کر دے. وہ بالکل سینٹرل پلان تھا جو بیسکلی. اچھا اس میں ایک اور بھی زبردست پالیسی بورڈ نے چیز کی ہے کہ اس میں طاہر آئی وڈ لائک یو آن دس. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ڈرافٹ اوریجنل گیا تھا اس میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ جب ارریگولیرٹی ہو اور سیریس فراڈ ہو کچھ ہو تو ہم ایسٹس اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ فریز کر سکیں جب تک وہ چیز انکوائر نہ ہو. بورڈ نے کہا یہ مت کریں آپ. تو اگر آپ فائنینشیل ریکارڈز بھی نہیں لے سکتے ان لوگوں کے, تو اگر فائنینشیل ریکارڈز ہی نہیں لے سکتے تو یہ فائنینشیل کمپنیز کو فائنینشیل ایشوز کو ریگولیٹ کیسے کریں گے؟ میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جیسے بات کر رہا تھا اس کی یہ بڑی گلیئرنگ مثال ہے. جب یہ 5 کمپنیاں ڈیفالٹ کی تو اس وقت ان میں سے ایک کمپنی جس کا ابھی حال ہی میں کارڈ جس کی ممبرشپ اسٹاک ایکسچینج میں کراچی میں انہوں نے فروخت کر کے کچھ مارجنل سی پیمنٹ کی, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کیونکہ زیادہ پیسے نام میں اس لیے کمپنیز کا اوائڈ کر رہا ہوں تاکہ پتہ نہیں لیگل سٹیٹس میں وہ کل کو کلیئر ہو جائیں تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو. میں نام نہیں لے رہا لیکن ان کو تو انہوں نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے تو ان کا کارڈ سیل کر دیا مارکیٹ میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں, اور کچھ پارشل پیمنٹ کی ہے اور اس پہ بھی انویسٹرز کو اعتراض ہے کہ ہمیں کم کی ہے اور خود زیادہ رکھ لی اور انجسٹس ہوا ہے. لیکن جس وقت یہ ریکارڈ ان کے پاس آ رہا تھا اور ان کو پتا تھا کہ وہ شیئرز جو دراصل ان کی پراپرٹی نہیں ہے انویسٹرز کی پراپرٹی ہے, انہوں نے مارجن فائنینس کیا ہوا ہے اور بینکوں سے پیسے لیے ہوئے پلیج کر کے بینکوں سے سستا قرضہ لے کے مارجن فائنینس میں بدلہ مہنگے داموں دے رہے تھے اور مال بنا رہے تھے اس میں سے وہ بروکر. اس وقت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کچھ کر سکتا تھا, اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو اس وقت تو نہیں. تو نہ انہوں نے فائنینشیل ریکارڈ اب تو قانون بھی نہیں لے سکتے, نہ یہ کر سکتے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں اسی
मीटिंग की रिपोर्ट में से कुछ एक दो और बड़ी मजेदार बातें आपसे और शेयर करूंगा. इस पे काफी सफ़े हैं, अभी तो हम दूसरे पे पहुंचे हैं. हमारे साथ रहिएगा. मेरे लिए